عمیر صاحب، کیا 27ویں ترمیم کی مؤخر ہوتی یہ جو پیش رفت ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ وفاقی حکومت عددی اکثریت کے باوجود صوبائی مالیاتی خدشات کو دور کرنے میں ناکام رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بھائی دیکھیں، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کا احوال اگر غور سے دیکھیں تو جب پہلا ڈرافٹ ووٹ کیا گیا تھا اس میں تقریباً 55 آرٹیکلز تھے جن میں امینڈمنٹ سیک کی جا رہی تھی. الٹیمیٹلی کیری کتنے ہوئے؟ 25. تو اب بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. این ایف سی کی ڈیبیٹ اور کچھ منسٹریز کو دوبارہ پروونسز سے اٹھا کے مرکز میں لے جانا، یہ غیر ضروری ڈیبیٹ سٹارٹ کی گئی ہے. اس ڈیبیٹ کا مقصد خالی کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک فیس سیونگ دینا. پیپلز پارٹی اجلاس کر رہی ہے، کل بھی کیا، آج بھی کیا، خالی کیا دکھانے کے لیے کہ جی ہم عوام کے انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. کل کو کیا دکھائیں گے کہ دیکھیں جی ہماری کوشش کی وجہ سے نہ این ایف سی ایوارڈ کو چھیڑا گیا، نہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ اسی طرح سے اسی حالت میں انٹیک رہی. باقی آئین کا خد و خال بگاڑ دیں، کچھ کر دیں، اصل چیز کی طرف ڈیبیٹ نہ جائے. اس ساری چیز کو کور کرنے کے لیے یہ سارا اسموک سکرین ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ترمیم اس ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے؟ 100% میرے اپنی ذاتی رائے یہ ہے، کیونکہ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے. این ایف سی ایوارڈ ہے وہ کس چیز کی بات کرتا ہے؟ وہ آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی تقسیم کی بات کرتا ہے. جو وفاق ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے، جو انڈائریکٹ طریقوں سے وفاق کا ریونیو ہے، اس کی تقسیم کے بارے میں تو این ایف سی ایوارڈ ہی نہیں ہے. ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید وفاق کا جتنا بجٹ ہے اس کا جو ہے نا ایک سائزبل چنک صوبوں کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت سارے انڈائریکٹ سورسز سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ تو رہتا ہی وفاق کے پاس ہے، اور وفاق نے ہی سارے قرضے جو اٹھائے ہیں وہ بہت سارے میجورٹی اگر پروجیکٹس اٹھا لیں وہ وفاق کی نیچر کے ہیں. اگر 2015 میں اچانک ہمارا قرضہ ملٹیپل ٹائمز بڑھ گیا تو وہ کس وجہ سے بڑھا؟ یہ سارے چائنیز پروجیکٹ تھے. بجلی گھر کس نے لگائے؟ وہ وفاق نے لگائے، وہ کوئی صوبوں کی ملکیت تو نہیں ہے. آج اگر ڈیٹ سروسنگ وفاق کر رہا ہے تو وہ اپنا پیسہ اٹھائے ہوئے کی کر رہا ہے، کوئی صوبوں کی وجہ سے نہیں کر رہا. تو یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے کہ انہوں نے غیر ضروری سٹارٹ کی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کور دے رہے ہیں. باقی دیکھیں نہ عوام کا اس میں انٹرسٹ ہے. اگر عوام کے انٹرسٹ میں ہوتا تو آج بات کس چیز پہ ہو رہی ہوتی؟ آج بات ہو رہی ہوتی کہ نیا چیف الیکشن کمشنر کیوں اب تک نہیں لگا، اس کو لگنا چاہیے تھا. اس چیز پہ ہوتی. آئین نے جو پہلے آپ کو حقوق دیے ہوئے ہیں کیا وہ آپ کو مل رہے ہیں؟ ان پہ بات ہوتی. اگر یونیورسل ایجوکیشن کی بات کریں، آپ کا آئین گارنٹی کرتا ہے بنیادی ایجوکیشن. کیا پرائمری ایجوکیشن بچوں کو یہاں مل رہی ہے؟ آؤٹ آف اسکول چلڈرن دیکھیں کروڑوں میں تعداد جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ قصہ شروع کدھر سے ہو رہا ہے؟ قصہ شروع ہو رہا ہے 8 فروری کے الیکشن کی چوری سے. وہ چوری کے بعد ظاہری بات ہے جو محرکات تھے، جو فیکٹرز جنہوں نے آج تک وہ چوری کو قائم رکھا ہوا ہے، اس کی ساری اس کو سپورٹ دینے کے لیے، اس کو فردر تقسیم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ساری ترمیمیں لائی جا رہی ہیں. ایک چیز بتائیے، کیا ڈرافٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے شیئر ہوا؟ یا آپ کو یہ اس بات کی یقین دہانی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اصل ڈرافٹ موجود ہوگا، یا تمام اراکین اسمبلی یا کابینہ کے ممبر جو ہیں انہوں نے وہ ڈرافٹ پڑھا ہوگا اور اس کی ایک ایک شک کو پڑھا ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ ان کرتی ہے کہ بلاول صاحب کو انہوں نے دیا تھا ڈرافٹ، اسی پہ ظاہری بات ہے وہ بحث کر رہے ہیں، اپنی ان پٹ دے رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی یا میری بات نہیں ہے کہ چند پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کھیل کے ڈیسائیڈ کر لیں. دیکھیں ہم کوئی ایک نئے قانون لانے کی بات نہیں کر رہے، ہم آئین سازی کی بات کر رہے ہیں. آئین سازی بڑا ایک سیریس میٹر ہے. دیکھیں 1973 کا ایک متفقہ آئین آپ کے پاس آیا تھا، وہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ تھا. اس میں کوئی بھی ترمیم کرنی ہے، تبدیلی کرنی ہے، اس کے لیے آپ مینڈیٹ کدھر سے لائیں گے؟ وہ مینڈیٹ آپ کو آپ کی عوام دیتی ہے. تو آج پیپلز پارٹی یا نون لیگ بتا دے، کیا انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران نعرہ لگایا تھا کہ ہم اس ملک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے؟ کیا انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس چینج کریں گے؟ کیا انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم ججز کو ان کی منشا کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کریں گے؟ تو جب یہ ساری باتیں آپ نے عوام کے سامنے ہی نہیں رکھیں تو آپ کا کون سا مینڈیٹ، کون سا اختیار؟ اور اوپر سونے پہ سہاگا جعلی اسمبلی اور 17 سیٹوں والی پورے آئین کا خد و خال بدل دے، تو یہ بھی بڑی پریشان کن سچویشن ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو انہوں نے ڈرافٹ بنایا وہ ابھی تک شیئر کسی سے کیا ہے یا نہیں کیا؟ کم از کم ماضی میں جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت سارے فیصلے جو عدالتوں کے ہیں وہ دوسری عدالت میں یا اپر کورٹ میں نظیر کے طور پہ شامل کیے جاتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم جو اجلت کے اندر ہوئی، اگر اس میں ریزسٹنس اس طرح کی ہوتی تو شاید یہ والی صورتحال نہ ہوتی جو اب دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ ایک مثال قائم ہے تو اسی مثال کی بنیاد کے اوپر یہ بھی منظور ہو جائے گی. تو کم از کم مولانا سے رابطہ کر لیا جاتا، مولانا کو جا کے مل لیتے کچھ لوگ، کم از کم آپ کو ڈرافٹ کے خد و خال تو معلوم ہو جاتے. اچھا دیکھیں، جب کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اتنی مہربانی کر دی کہ جو پی ٹی آئی کی بھی ریزرو سیٹیں بنتی تھیں وہ اٹھا کے دے دی گئیں دوسری جماعتوں کو، تو اب تو انہیں مولانا کی بھی ضرورت نہیں ہے. 224 کا نمبر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم خود بیٹھ جائیں ان کا پورا ہو جاتا ہے، لیکن مولانا کی ضرورت نہیں. سینٹ میں بھی نہیں میں ہوگا. انہیں 64 کا نمبر چاہیے، وہ 64 کا نمبر چاہیے نا. تو اس اگر آپ کو 26ویں آئینی ترمیم میں یاد ہو تو مولانا صاحب کے 2 سینیٹر غائب ہو گئے تھے، تو مولانا صاحب کو پھر رات کے وقت دھمکی لگانی پڑی تھی. تو اس دفعہ بھی پھر غائب ہو جائیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ تو پھر باتیں ہیں تو آپ کی پارٹی کے 3 سینیٹرز کے بارے میں بھی ہو رہی ہیں کہ 3 سینیٹرز جو ہیں وہ اس طرف جھکاؤ دے سکتے ہیں اگر مولانا نے اس بات کے اوپر اتفاق نہ کیا تو. اچھا تو پھر دیکھیں نا، آپ دیکھیں جب میں سچویشن پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ بھی وہی پریڈکٹ کر رہے ہیں، تو پھر ایسی آئینی ترمیم کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی جو کوئرشن پہ بیسڈ ہو، جو زبردستی کے ذریعے لائی جائے، جو خالی اس لیے لائی جائے کہ ہم نے اپنے اقتدار کو طوالت دینی ہے، ہم نے عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ نہیں کرنی. تو جب اس طرح کے معاملات ہو تو خود سوچ لیں، کیا ایسی آئینی ترمیم آ بھی جائے کیا فیوچر میں سسٹین کرے گی؟ کیا یہ لوگوں کے اور اس ریاست کے سوشل کانٹریکٹ کو مضبوط کرے گی یا اور کمزور کرے گی؟ اچھا آپ کی باتوں سے مجھے بادی النظر میں کیوں یہ تاثر مل رہا ہے عمیر صاحب کہ ماضی کے جو تجربات ہیں ان سے آپ لوگوں نے سیکھ کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. کیا یہ تاثر میں ٹھیک لے رہا ہوں یا یہ تاثر غلط ہے؟ نہیں دیکھیں، اب آپ خود فیصلہ کر لیں. 72 ایم این اے ہیں، کیا کریں؟ مطلب اس وقت نیشنل اسمبلی کی جا کے سیٹوں کو اکھاڑ دیں یا کیا کریں؟ آپ رستہ بتا دیں. آئینی حل کیا ہے؟ آئینی حل تو یہی ہے نا، ہم نے امینڈمنٹ کے خلاف ووٹ دینا ہے تو وہ ہم دے رہے ہیں، ہم امینڈمنٹ کو ان ٹوٹو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو سر طریقہ ہے نا، ماضی میں آپ کے لوگ توڑے گئے نا، جب آپ کی حکومت تھی آپ کے اتحادیوں سے جا کے رابطے کیے گئے، ان کو توڑا گیا. تو کم از کم آپ حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ آپ نہ یہ کریں کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن علامتی طور پہ ہی کم از کم وفود بھیج کے ان کے ساتھ ملاقاتیں کر لیں. آپ دیکھیں، نہ چھانگا مانگا کی سیاست جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ سندھ ہاؤس جیسی منڈی لگانے کا پیسہ ہے، اور نہ ہم اس طرح کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. دیکھیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. دیکھیں یہ لوگ کوئی کٹھے ہیں، ایک ان نیچرل الائنس کیوں کٹھا ہے؟ یہ ایک ہی خوف سے کٹھا ہے کہ کہیں عمران خان نہ باہر آ جائے. جب اتنا بڑا خوف ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیرسٹر گور کے جانے سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جائے گی؟ تو سر میں وہی مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو تب بھی تو الائنس کے ساتھ ہی تھے نا، تو آپ کا الائنس ہی توڑا گیا نا. تو کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ الائنس جو ان نیچرل بھی ہے آپ کے نزدیک وہ اس حد تک سٹرکٹ ہو چکا ہوا ہے یا اس حد تک اس کے مفادات جڑ چکے ہیں کہ وہ اب کسی اور طرف نہیں دیکھے گا؟ دیکھیں جو آپ الائنس ہمارے ٹوٹنے کی بات کر رہے تھے نا، وہ ٹوٹا نہیں تھا، وہ بہت ہائی لیول پہ جا کے توڑا گیا تھا. وہ ڈونلڈ لو سے لے کے جو جتنی کارستانی ہوئی تھی وہ آن ریکارڈ ہے. آج بھی انٹرسیپٹ کا آرٹیکل اٹھا لیں وہ اس چیز کا شاہد ہے کہ جب اتنی بڑی انٹرونشن ہو تو یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ان کا ٹوٹنا تو ایک نیچرل سبب تھا. تو اب بھی انٹرفیئرنس کوئی چھوٹے لیول کی نہیں ہے. بات ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیج پہ کہ پیپلز پارٹی اتنی آزاد ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو ابھی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ لینی ہے، اگلے تو وہاں نہیں انہیں چلنے دے رہے. انہوں نے آگے ڈیمانڈ بلوچستان حکومت کی بھی اضافی ٹرم کی رکھی ہے کہ ہمیں 5 سال پورے رکھنے دیں. جب اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں معاملات کو گریسفلی چل رہے ہیں. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں آپ لوگوں کی پوزیشن بنتی دکھائی دیتی؟
اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں پوزیشن ہماری اس وجہ سے نہیں بننی کہ انہوں نے آئین کا خد و خال بدل لیا ہے. دیکھیں پوزیشن ایک نیچرلی بنی کھڑی ہے کہ دیکھیں عوام اس سسٹم میں سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ عوام کے لیے آپ کیا چیز لے کے آ رہے ہیں, آپ ان کی قانون سازی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی آئین سازی اٹھا کے لے رہے ہیں, یہ عہدے آپس میں بانٹے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اچانک اپنی جو ہے نا پرکس بڑھا لی جائیں, اپنی پریولیجز بڑھا لی جائیں, اپنی ہی طاقت بڑھا لی جائے. عوام کدھر کھڑی ہے؟ عوام اس وقت اس سٹیج پہ کھڑی ہے کہ آپ انہیں منہ چڑھا رہے ہیں, آپ انہیں بار بار للکار رہے ہیں کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک پہ ایک ایلیٹ کیپچر ہو گیا اور اس ایلیٹ کیپچر کے ذریعے ہم اور آپ کو ٹائٹ کریں گے. تو اب عوام کے لحاظ سے یہ ایک لکھی ہوئی چیز سامنے نظر آ رہی ہے اور حالات بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگے گی. لیکن میں بصد احترام عمیر صاحب, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, عوام کو منہ چڑھایا جا رہا ہے, تو بطور اپوزیشن جب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری نمبر گیم اسمبلی کے اندر نہیں بن رہی, وہاں پہ ہماری بات نہیں بن رہی, تو آپ عوامی مومنٹم بناتے ہوئے بھی تو دکھائی نہیں نہ دے رہے, اس سے بھی تو ہار مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا نہیں, یہ بالکل ہم نے ٹھیک پن پوائنٹ کیا. دیکھیں اس طرح سے ہار نہیں مان کے بیٹھے. اگر آپ دیکھیں آج تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کا اجلاس ہوا, اس میں انہوں نے ڈیٹیل روڈ میپ ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ اب پی ٹی آئی الائنس کا حصہ ہے, الائنس کو فالو کرنا ہے. وہ سندھ سے حیدرآباد سے ایک اپنی موومنٹ جو ہے نا 15 نومبر سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اب فیز وائز جو دیں گے, کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پہ عمران خان نے اپنے پارٹی کے معاملات تفویض کیے ہوئے آگے. انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں وہ لگائے ہیں جو دوسری جماعتوں کے, اور کہا کیا ہے کہ ان کی ڈائریکشن فالو کرے. اب جو الائنس ڈیسائیڈ کرے گا اس کے اکارڈنگلی موومنٹ کو آگے لے کے چلیں گے. اب آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی, نوٹیفیکیشن تو تب بھی نہیں ہو رہا آپ کا, تو پھر اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ نمبر زیادہ کر کے پیپلز پارٹی کو ہی یہ تفویض کر دیا جائے عہدہ. اچھا بالکل ٹھیک ہے, دیکھیں کرنے کو کر لیں, مگر دیکھیں بات ہے کہ اوور آل کچھ چیزیں ہوتی ہیں کنونشنز کی بھی. ہم آئین تبدیل کری جا رہے ہیں, آئین کو مسخ کری جا رہے ہیں, مگر کیا کبھی ہم نے کنونشنز فالو کی؟ یہی عمر ایوب صاحب تھے تو ان کے نوٹیفیکیشن کو بھی اسی طرح لیت و لال سے کام لیتے رہے, مہینوں گزار دیے, نہیں کیے. آج بھی 74 بندوں کے سائن ڈاکومنٹ اسپیکر صاحب کے پاس پڑا ہے, آج بھی تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن ملا, نہیں لگا رہے, نہ لگائیں. دیکھیں اس سے تحریک انصاف کی صحت کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو آپ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں, جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں, اور جب وقت کا پہیہ بدلے گا پھر آپ گلہ نہیں کریں گے. سر مانے یا نہ مانے عمیر صاحب, پی ٹی آئی کی صحت کو اثر پڑے گا. پی ٹی آئی ایک مومنٹم بنا چکی ہے. پی ٹی آئی نے اپنا ماضی دیکھیے, اس سے نسبت اپوزیشن کے اندر جا کے زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے, اور پی ٹی آئی اب صرف اسی بات کے اوپر بنیاد بنا کے کہتی رہے کہ حکومت تو ہمیں کچھ دینا نہیں چاہتی. تو یہ پی ٹی آئی کی صحت کو اثر پڑے گا جب مستقبل میں جا کے آپ کے وہ کارکنان جو ابھی بھی آپ شواہد کے طور پہ دیکھ لیں جو بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں صرف یہ اپنے عہدیداران کی وجہ سے کہ یہ کمپرومائز انہیں دکھائی دینا شروع ہو گئے.